ہمارا بچہ وہاں جا کے سرسوتی وندنا کرے, وہاں سوریہ نمسکار کرے, وہ ہمیں قبول ہے. 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں وہ کہاں بھیجتا اپنے بچوں کو مدرسے میں؟ ہمیں نہیں پسند ہے مدرسے میں بھیجنا. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے, یہ غریب لوگ پڑھنے پڑھانے والے, ہمیں نہیں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. ہمیں تو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنا ہے. ہمارا بچہ وہاں جا کے سرسوتی وندنا کرے, وہاں سوریہ نمسکار کرے, وہ ہمیں قبول ہے. قرآن پڑھے مدرسے میں جا کر ٹاٹ پر بیٹھ کر کے, یہ ہمیں گوارا نہیں. کیوں ٹاٹ پر پڑھاتے ہو اپنے بچوں کو؟ اللہ نے آپ کو دولت دی, اپنے گھر میں آپ سنگ مرمر اور ماربل بچھاتے ہیں, اور آج کتنے مدرسے ہیں گاؤں کے اندر. میں بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال کے کتنے مدرسوں کو جانتا ہوں. بیچارے بچے اور اساتذہ اور طلبہ کے رہنے کے لیے ڈھنگ کے کمرے نہیں ہیں. گھاس اور چھپر کا کیسے کیسے انہوں نے کمرے بنائے ہیں, اور ٹین کے شیڈ ڈالے ہیں, اور کچی زمین ہے, اور وہاں پر وہ بچے بیچارے سردی گرمی بارش کے موسم میں پڑھ رہے ہیں. اور قوم کے بڑے بڑے امیر اور مالدار اور سرمایہ کار وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آرام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسے ہی نہیں برس رہا ہے. بڑے ظلم کیے ہیں ہم نے. ہم دین کا علم نہ سیکھتے ہیں, نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ علم دین رکھنے والوں کی ہم قدر کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اپنی بچیوں کو عالمہ بناؤ. میں یہ نہیں کہتا سارے بچوں کو عالم بنا دو, میں یہ نہیں کہتا ساری بچیوں کو عالمہ بنا دو, لیکن اپنی اولاد میں کم سے کم ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو دین کے وقت کے لیے وقف کر دو. میرے بھائی, آنے والا دور بڑا نازک ہے, آنے والا دور بڑا فتنوں والا دور ہے. وہ دور صرف زنا کا نہیں ہوگا, صرف شراب کا نہیں ہوگا, صرف حرام خوری کا نہیں ہوگا. آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے دین اور ایمان کو لگنے والا ہے. میرے بھائی, ہمارے ایمان پر حملے ہوں گے. ہمیں توحید سے نکالنے کی اور دین سے نکالنے کی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, علم دین پر توجہ دو. آپ کے علاقے میں جو مدرسے ہیں ان کو مضبوط کرو, اور آپ کے جو بچیاں اور بچیاں ہیں ان کو اداروں میں داخل کرو. جو ادارے آپ کی توجہ کے حقدار ہیں ان پر آپ توجہ دو. ہمارے نوجوان نہیں جانتے ابن عباس کون ہے. جانتے ہو؟ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. رات میں اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, دیکھا کسی نے وضو کا لوٹا لا کے رکھ دیا. آپ نے پوچھا کون لایا؟ کہا گیا عبداللہ ابن عباس لائے ہیں. نبی نے عبداللہ ابن عباس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں دعا کی, اے اللہ, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما. نبی کی زبان سے نکلے الفاظ, اور رات کا سہانا وقت, اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا. میرے بھائی, عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں. اور جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں, آپ حسن البیان اٹھا کے دیکھیں, آپ فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں, تفسیر کی کوئی بھی مستند کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں, قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس جب کوئی بات کہتے ہیں ان کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بڑا مہتو ہوتا ہے. ان کو حبر الامہ, امت کا عالم, امت کا اسکالر کہا جاتا ہے. ان کو ترجمان القرآن, قرآن کا ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے. اس سے پتا چلا کہ علماء کی خدمت میں بھی اپنے بچوں کو لگانا چاہیے. ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء آتے ہیں, بزرگ علماء آتے ہیں, بیچارے تھکے ہارے آئے ہیں. ہم اس کو بڑی جو ہے اپنے لیے بڑی عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ علماء کے ہمارے بچے ان کی خدمت کیوں کریں. یہ صحابہ کا طریقہ, یہ سلف کا طریقہ ہے. آپ کے اسی علاقے کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے, اللہ غریق کے رحمت کرے. میرے ساتھ کئی جلسوں میں نے دیکھا, بیچارے برہیٹ سے چلے ہیں, آج صاحب گنج میں پروگرام ہے, کل برہروا میں پروگرام ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں, عمر کیا ہے, صبح بخاری بھی پڑھا رہے ہیں, شام کو تقریر بھی کر رہے ہیں صدارت میں, اور عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ وہاں آرام کی ضرورت ہے. مگر امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کا جذبہ یہ ہے کہ بیچارے جلسوں میں جایا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں, ہماری جماعت کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. وہ بیمار ہو ان کی خبر کرنی چاہیے, ان کو اگر مالی ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ سلف کا طریقہ رہا ہے, یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق. جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی سے اس کے چہرے کے اوپر روشنی اور لائٹ آ جاتی ہے. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ, اور دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے.
وقوتن فی البدن، اور اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سارے علماء کو آپ دیکھیں، ہم لوگ تو نوجوانوں میں ہیں، میں کبھی کبھی بعض علماء کو دیکھتا ہوں، مثال کے طور پر ایک نام آپ کو بتا دوں تو برا نہ ہوگا، ہماری جماعت کے بہت بزرگ عالم ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، یو پی کے رہنے والے ہیں، پرتاپ گڑھ کے، ایک زمانے سے وہ دبئی میں رہتے ہیں، ابو ظہبی میں رہتے ہیں۔ ہر سال انڈیا میں ان کے سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں میرا خیال ہے کہ شیخ کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی، 60 سے 70 کے بیچ کی عمر ہے، اور جب وہ انڈیا آتے ہیں فجر کے بعد الگ پروگرام ہو رہا ہے، ظہر کے بعد الگ پروگرام ہو رہا ہے، عصر کے بعد الگ ہے، مغرب کے بعد الگ ہے، عشاء کے بعد، ایک دن میں 5 پروگرام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں وہ۔ یہ بدن میں قوت کہاں سے آئی میرے بھائی؟ یہ اسٹیمنا کہاں سے آیا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جب انسان اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگا ہے، جب انسان نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بدن کو اللہ طاقت دیتا ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی دیتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی کا الٹا کیا ہے؟ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْوَجْهِ، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کی دنیا میں چلا جاتا ہے اس کے چہرے کی لائٹ، اس کے چہرے کا نور اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ تاریک کر دیتا ہے، اس کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کوئی گناہ کر رہا ہے پھر بھی پیسہ کما رہا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پھر بھی پیسہ کما رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو پا رہا ہے، بہت پیسہ پا رہا ہے، بہت دولت پا رہا ہے، بہت نام کما رہا ہے، تو تم دھوکے میں نہ جانا، اے میری امت کے لوگوں، انما ہوا استدراج، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہم نے بہت ان کو نوازا اور دولت کے دروازے ان کے لیے کھول دی۔ فَلَمَّا فَرِحُوا مَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ، اور جب یہ اترانے لگے اور غرور کرنے لگے ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے میرے بھائی، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، گناہوں سے بچو میرے پیارے بھائیوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ ذلیل بھی کرتا ہے، آج نہیں کیا تو کل کرے گا۔ دعائے قنوت پڑھتے ہو نا وتر کی نماز میں، دعائے قنوت میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں، لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت، اے اللہ تو جس سے دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ لا یعز من عادیت، اے اللہ جس سے تو دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، ولا یذل من والیت، اور جس سے تو دوستی کر لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی خوشحالی چھن جاتی ہے، اس کے دل کا چین چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔